में ये बात गुज़र चुकी है कि तीन ग्रोह का तज़किरा हुआ, यहूद, नसारा और बुत परस्त, यानी ये जो मक्के के मुशरिकीन थे। अभी अजीब बात ये थी कि तीनों ग्रोह कहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे मुक़्तदा है। दावे क्या थे? बुत परस्त यानी मुशरिकीन कहते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे बड़े हैं, हम इनकी इत्तिबा करने वाले हैं। यहूदी कहते थे नहीं वो हमारे बड़े हैं, हमारे मुक़्तदा है। ईसाई कहते थे नहीं वो हमारे बड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तफसीली अहवाल बयान कर दिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे और उन्होंने क्या कुछ किया और उनको जो मकाम और मर्तबा मिला था वो क्यों मिला था, किस बुनियाद पर मिला था। ये जो आप तुम लोग दावे कर रहे हो ये किस बुनियाद पर कर रहे हो? उनको जो मकाम मिला था, मर्तबा मिला था, वो किस बुनियाद पर मिला था? आपको अगर ये फ़र्क समझ में आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ कौम और नस्ल नहीं चलता, असल जो चीज़ है वो आमाल चलते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहवाल बयान कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, कुरान ने उनका तज़किरा किया है, एक इसहाक़ अलैहिस्सलाम और एक इस्माईल अलैहिस्सलाम। ये जो सबसे पहले बेटे हैं इनके ये है इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये हाजरा से पैदा हुए हैं। और एक इनकी दूसरी बीवी थी सारा, ये असल इनकी बीवी थी। ये जो हाजरा है ये उन्होंने एक बादशाह ने इनको हिबा की थी और ये सारा जो है ये चाचा की बेटी थी। अभी जो सारा बीवी थी उनसे बेटा पैदा हुआ इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल का भी लक़ब दिया गया माक़बल में, या बनी इसराइल, और उनके फिर बेटे थे 12। तो नबूवत का जो सिलसिला चला इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ये जो नस्ल था इसमें चला। इसमें तमाम अंबिया आए, तो ये जो यहूद वग़ैरह ये भी इसी में से थे। तो अभी इन्होंने ये समझा कि ये देखो ये जो सिलसिला आ रहा है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, ये जो नसब और ख़ानदान है ये आला है क्योंकि तमाम अंबिया इसी से आ रहे। और दूसरी तरफ जो है हाजरा, उनके जो बेटे थे वो इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, तो उनके जो ख़ानदान में कोई नबी नहीं आया था। इस्माईल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में कोई नबी नहीं आया था। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो नबी आए हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में भी रह चुके हैं, शाम में भी रह चुके हैं, कई ममालिक में ये रह चुके हैं। और इसके इम्तिहानात क्या थे, बहुत सारे इम्तिहानात इन पर जो है गुज़रे हैं। यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि देखो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि भाई हमने इम्तिहान लिया और वो पूरे उतरे। भाई इम्तिहान तो वो आदमी लेता है कि मुझे पता नहीं है कि भाई ये जो आज हमने सबक पढ़ाया है, जो साथी बैठे हुए इन्होंने सुना भी है कि नहीं, इनको याद भी है कि नहीं। मैं पूछूं कि आप बताएं आपने क्या सुना। मैं ये जानने के लिए इम्तिहान लेता हूं कि भाई इन्होंने सही सुना है कि नहीं और याद भी है कि नहीं, बात को समझे भी है कि नहीं। इम्तिहान तो इसलिए होता है ताकि मुझे पता चल जाए कि इनमें से कौन कितना काबिल है और समझने वाला है और याद करने वाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो अलीम है, तो यहाँ पर ये इम्तिहान लेने की क्या ज़रूरत पेश आई? तो उसका जवाब ये है कि देखो इम्तिहान की दो सूरतें होती है। एक तो ये होता है कि ये जानने के लिए कि ये सामने वाला किस कदर काबिल है और इसको किस कदर अपने फ़न में महारत है, ये मुझे जानना है, मुझे पता नहीं है। और दूसरी सूरत ये होती है कि भाई मुझे पता है कि भाई ये आदमी अपने फ़न का माहिर है, लेकिन इनको तो पता नहीं है, इनको भी पता नहीं है। इन सब पर ज़ाहिर करने के लिए मैं सब के सामने इम्तिहान लेता हूँ, तो सब के सामने वो बात आया हो जाती है कि वाकई ये जो इन्होंने दावा किया था कि ये बात काबिल है तो ये सही है। इसको जो ओहदा दिया गया ये ऐसे नहीं दिया गया, इसको जो लक़ब दिया गया ये फ्री में नहीं दिया गया, इसके अंदर कोई कमाल मौजूद है तो इस वजह से दिया गया। तो यहाँ पर जो इम्तिहान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो इस तौर पर है कि अल्लाह तबारक व तआला को तो मालूम था लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। इम्तिहानात लिए गए ताकि लोगों पर यह बात वाज़ेह हो जाए कि वो तमाम के तमाम इम्तिहानों में वो क्या हो गए, कामयाब हो गए। तो हमने उनको बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा दिया। कितने इम्तिहानात आए? सबसे पहले देखो पैदाई कहाँ पर हुए, बुत फरोश के घर में पैदा हुए।
والد کے ساتھ جھگڑے معاملات۔ دوسرے نمبر پر پورے برادری کے ساتھ مقابلہ۔ پورے برادری ان کی کیا تھی؟ عراق میں جب یہ تھے تو یہ برادری ان کی کیا تھی؟ وہ کفر کی حالت میں۔ اور تیسرے جو ہے صورت میں پورے ملک کے ساتھ مقابلہ، اس لیے کہ تمام کے تمام لوگ کیا تھے؟ غیر مسلم تھے، وہ بتوں کو پوجنے والے تھے، ان کے ساتھ بھی مسئلے مسائل۔ اور چوتھا امتحان نمرود بن کنعان جو بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس کے ساتھ بھی مقابلہ۔ تیسرے سپارے میں اس کا بھی قصہ آ رہا ہے۔ مزید پانچواں مقابلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عراق سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ عراق میں رہتے تھے، ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور 3 لوگ ساتھ تھے۔ کتنے لوگ؟ ابراہیم علیہ السلام، اور یہ جو سارہ ہے یہ آپ کے چچا کی بیٹی تھی یہ، اور تیسرے لوط علیہ السلام اس کے بھتیجے تھے۔ یہ 3 لوگ، اس کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے، یہ 3 لوگوں ان کو حکم ہوا ہجرت کرنے کا، تو ان تینوں نے یہاں سے کیا کی؟ ہجرت کی۔ پھر ہوا یہ کہ جب راستے میں یہ ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ایک بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو روکتا تھا اور پوچھتا کہ بھائی آپ کے ساتھ کون ہے اور کیا ہے۔ اگر کوئی بتلاتا کہ بھائی یہ میری بیوی ہے تو وہ اس کو پکڑتا اور زیادتی کرتا، پہلے اس بندے کو قتل کرتا اور اس کے بعد زیادتی کرتا، اس جو عورت ہوتی اس کو زبردستی اور ہر قسم کے جو ہے زیادتیاں وہ کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ ملازموں نے دیکھا، انہوں نے کہ بھائی آپ بہت شریف آدمی لگ رہے ہیں اور آپ بہت اچھے آدمی لگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی محبت دلوں میں ڈال دیتے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ اتنی خیرخواہی کر سکتے ہیں، ہم ملازم لوگ ہیں، بادشاہ آپ کو اندر طلب کرے گا، لیکن آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو سارہ میرے ساتھ ہے یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میری بہن ہے۔ جو بہن کہتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں انتی اختی فی دین اللہ، آپ میری بہن ہے اللہ کے دین میں۔ اور ظاہر بات ہے اس وقت کوئی اور مسلمان تھے ہی نہیں، یہ 2-3 مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے بھی یہ بات کہی، انہوں نے یہ بات کہی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے خناس جو ہے وہ جاگا اور انہوں نے غلط ارادے سے سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوست اور ولی اور نبی کی لاج رکھتے ہوئے اس بادشاہ کو زمین میں دھسا دیا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا آپ مجھے معاف کیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ خیر بہرحال 1-2 مرتبہ اس طرح ہوا، تیسری مرتبہ پھر ان کو پتہ چلا کہ بھئی واقعی اس عورت میں کوئی کمالات موجود ہے۔ پھر اس بادشاہ نے اس سارہ کو چھوڑا اور بطور ہدیے کے ایک باندی بھی دے دی۔ اس بادشاہ نے کیا کیا؟ بطور ہدیے کے ایک باندی دی، اس سارہ کو دی، اس کا نام کیا تھا؟ ہاجرہ۔ یہ اصل میں تھی باندی۔ تو سارہ نے کیا کیا؟ یہ باندی ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا۔ بات سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہ جو پھر کافی عرصہ تو ان کی اولاد نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال کی عمر میں تقریباً ایک بیٹا عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام۔ تفصیلی واقعہ ہے، آگے انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ پھر یہ جو بیٹا ہوا، کچھ عرصے کے بعد جو ہے حکم ہوا کہ آپ کیا کریں، اس کو یہ پھر یہاں سے انہوں نے ہجرت کی، شام چلے گئے۔ پھر شام سے ان کو حکم ہوا یہ جو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا، اس اسماعیل علیہ السلام کو اور اس ہاجرہ کو آپ لے لیں اور ایک وادی ہے ادھر چھوڑ کر آئے۔ یہ ادھر جب چھوڑ کر آئے، دشت بیابان کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے ان کو اتارا، جبریل کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ بھئی یہ مقام پہنچ چکا ہے، آپ ان کو اتار دو۔ جب ان وہاں پر اتارا گیا تو ہاجرہ پوچھتی آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ کچھ نہیں بول رہے، یہ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ وہ بار بار وہ پوچھ رہے، بس یہ واپس جا رہے ہیں، بھائی یہ بھی پیچھے جا رہی ہے، کیونکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو کہ جب اللہ نے حکم دیا تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ وہ اسی عورتیں تھی، آج آپ اندازہ کریں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو وہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ یہ اپنے ساتھ کچھ کھجورے لے کر آئے تو اور کچھ پانی، تو اور تو کچھ تھا نہیں ادھر۔ تو یہ کچھ عرصے کچھ دن وہ چلے اور وہ ختم ہو گئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام پیاس اور بھوک اس کی وجہ سے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی۔ یہ کبھی جو ہے صفا پر چڑھتی ہے، کوئی آدمی کوئی قافلہ گزرتا ہو، پہاڑی تھی، اور پھر نیچے آتی ہے، یہ ایک
بیچ میں یہ وادی تھی نا، نیچے جو ہے نشیبی جگہ تھی، یہاں پر اسماعیل علیہ السلام تھے، ایک درخت اس کے ساتھ، اور پھر اوپر جو ہے مروہ پر چڑھتی، صفا اور مروہ یہ تقریباً، اور پھر آ کے دیکھتی کوئی بچہ مر تو نہیں گیا۔ تقریباً انہوں نے 7 چکر مارے، اور اسماعیل علیہ السلام چیخ رہے چلا رہے تھے، اپنے پاؤں جو ہے وہ زمین پر مار رہے تھے۔ جبریل آئے اور انہوں نے اپنا پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور یہی جو ہے زمزم کہلاتا ہے۔ پھر حضرت حاجرہ نے اس کو جو ہے روکنے کے لیے کہ بھائی زمزم رک جائے، وہ انہوں نے ایک وہ بنایا اور پانی کو روکا، تو یہ اس وجہ سے اس کو زمزم بھی کہا جاتا ہے۔ خیر بہرحال پھر کوئی آبادی تو نہیں تھی، جب وہاں سے قافلہ ایک لوگ گزرتے تھے، پہلے وہاں پر لوگ نہیں رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ قبیلے نے دیکھا کہ بھئی یہاں پر تو پانی ہے، اسباب آ گئے، ان سے انہوں نے اجازت لی کہ ہم آپ کے پاس ادھر رہ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ رہ سکتے ہیں۔ پھر ان لوگوں سے، اس لیے کہ وہ لوگ عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، اسماعیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے عربی بھی سیکھی، پھر آگے چل کے ان سے جو ہے شادی بھی، ان کے جو ہے پورا خاندان تھا، بچے بوڑھے سب اس میں شامل تھے۔ پھر اس طرح جو ہے سب سے پہلے یہ کیا ہوا؟ آباد ہوا۔ اس امتحان میں بھی وہ کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے۔ کئی امتحانات اس کے ہوئے ہیں، کچھ آگے بھی تذکرہ ہوگا، تو یہ جو ہے آپ اندازہ کریں اتنے امتحانات ہوئے، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم علیہ السلام وہ پورا کر چکے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے کہا کہ آپ کو ہم پیشوا بنائیں گے، لوگوں کے لیے مقتدیٰ بنائیں گے، اور ہم نے بنا دیا۔